لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. ایک بار آپ تمام حضرات نہایت احترام و عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں کر لیں. رفیقان گرامی اور گرامی ملت اسلامیہ، جلسے میں جو کچھ بیان ہونا تھا وہ سب بیان ہو گئے. اب کافی باقی رہ گیا جو وہ دعاؤں کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ دل سے اگر دعا کی جائے تو قبول ہوگی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے. یہ بات ہم اچھی طرح ذہن نشین کرو کہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. دن بدن فتنہ اچھالنے والی تعداد میں بڑھتے جائیں گے اور وہ لوگ اپنے جیسا بنانے کی تمام مسلمانوں کو کوشش کریں گے. تمام مسلمانوں میں جدوجہد جاری رکھیں گے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہابیوں کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہو، شیعوں کو گمراہ کرنے کا کوئی گروہ پیدا ہوتا ہو. کوئی ایسا نہیں کہ قادیانیوں کو سنی بنانے یا شیعہ بنانے کے لیے جدوجہد کرتا ہو. اس لیے ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر فرقہ اپنی جدوجہد جاری رکھتا ہے. اس لیے ہر فرقے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ فرقے آخر ایک دوسرے کو کیوں نہیں گمراہ کرتے؟ ہم سنیوں ہی کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شیطان کو یہ معلوم ہے کہ یہ سنیوں کا خانوادہ، یہ خانوادہ دولت ایمان رکھتا ہے. اس لیے چور جب چوری کے لیے نکلتا ہے تو اس گھر کو نشانہ بناتا ہے جس میں دولت ہے، اور ایمان کا چور اسی گھر کی طرف جاتا ہے جس میں دولت ایمان ہوتی ہو. اس لیے آپ سب لوگ تبلیغ کرنے والوں سے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کوئی تبلیغ کرنے والا آ رہا تو صرف ایک نسخہ ہے جس سے وہ پہچانا جائے گا. تم اس سے صرف ایک لفظ پوچھو، تم اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کے درجے کے تھے یا کیا تھے؟ یہ کچھ بیان کر پاؤ گے؟ یہ ایسے سوالات جب اعلیٰ حضرت کے نام سے ہوں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ سچا کون ہے. خدا کی قسم اس زمانے میں
سب سے زیادہ سچا اعلی حضرت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اگر سچائی کا دامن تھامنا ہو تو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچوں کا امام احمد رضا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بس اتنا مجھے کہنا ہے۔ اس لیے آپ اگر دنیا کے کسی دشمن سے ملیں تو سب سے پہلے ان سے بچاؤ کرنے کا جو ہتھیار استعمال کریں وہ اعلیٰ حضرت کا نام اقدس ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام ہم لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام بہکتے ہوئے کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام ہر گمراہ کا راستہ ایسا الٹا کر دیتا ہے، بھاگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام اگر اپنے دروازے کے اوپر لکھ دو تو کوئی رافضی، کوئی قادیانی، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی تمہارے دروازے پہ چندہ لینے یا دھندا کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت۔ آج وہ قبر میں تشریف فرما ہے مگر وہ مشن چلا رہے ہیں سچائی کا پوری دنیا میں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا سچا ماننے والا ولی مرتا نہیں ہے، یہ دنیا سے آخرت کے دروازے پہ چلا جاتا ہے اور وہاں سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یاد رکھو مرنے کے بعد آپ کوئی یہ نہیں پوچھے گا کوئی فرشتہ کہ نماز پڑھتے تھے یا یوں ہی چلے آئے، روزہ رکھتے تھے یا یوں ہی چلے آئے، تم لوگ تبلیغ کرتے تھے یا نہیں، ایسے ہی چلے آئے۔ یہ نہیں، یہ پوچھے گا کس رب کو تم مانتے ہو، من رب کا، کون تمہارا رب ہے، یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان ہی ہوگا تو کہے گا ربی اللہ، سمجھ گئے؟ اور کسی کی زبان سے جو شرک و بت پرستی میں لگا ہے یہ جملہ نہیں نکلے گا۔ اور مانو کا تو دین الاسلام، یہ صرف اسلام کے سچے ماننے والوں کی زبان سے نکلے گا، مگر جو لوگوں میں اسلام کے نام پر گمراہی پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دماغ سے لفظ اسلام بالکل غائب کر دے، اور جو کتنا ہی گناہگار ہو اور اپنا دین اسلام رکھتا ہو تو اللہ قرآن عظیم میں فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ حدیث میں فرمایا نزلت فی سؤال القبر، یہ آیت قبر کے سوال کے بارے میں آئی ہے کہ اللہ تعالی قبر میں ایمان والوں کو ایمان پر قائم فرمائے گا۔ اس وقت بہکانے والا شیطان رہے گا۔ حدیث شریف ابن ماجہ شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ قبر میں جب سوال کیا جائے گا تو شیطان کا حاضر، سمجھ میں آیا؟ اور جیسے ہی فرشتے پوچھیں گے من رب کا، تو وہ شیطان کا یعنی مجھے بتا کہ یہ میرا یہ کہلوائے گا، زبان تو نہیں چلے گی مگر ایسے کرے گا۔ سمجھ میں آیا؟
مگر اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کو اللہ قبر میں قول ثابت پکے دین پر قائم رکھتا. سمجھ میں آئی وہ قبر میں وقت پاک نے فرمایا میرا سچا جو مرید ہوگا قبر میں اس کی مدد کروں گا اور شیطان کو تھپڑ ماروں گا. سمجھ آیا؟ یہ غوث پاک جو پیرانے پیر ہیں سارے پیروں کے پیر ہیں پیرے دستگیر ہیں دنیا میں دستگیر ہیں قبر میں بھی دستگیر حشر میں بھی دستگیر ہر حلے پر دستگیر. یہ اس لیے آپ لوگ اس زمانے میں غوث پاک کا نائب دیکھنا چاہیں تو بریلی میں اعلیٰ حضرت وہاں تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا دین ہے کیا مذہب ہے کیا آدمی کی نجات کا راستہ. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اور سارے سنیوں کو مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ہمارے پاس قوم کی دولت ہے دنیا کی دولت نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ولو کے تو قبر میں کتنا روپیہ لے کے جاؤ گے اپنی چیک بک رکھاؤ اور کتنے چیک لے چیک بک وہاں پر رکھ کر کے کاٹو گے اور اپنے پاس بک لے جاؤ گے کہ نہیں؟ وہاں جاؤ گے تو اپنے پیر کا شجرہ لے کے جاؤ گے جس شجرے میں غوث اعظم سے جوڑا گیا جس شجرے میں ہم کو رسول پاک سے جوڑا وہ شجرہ لے کے جاؤ گے کہ فرشتے جب قبر میں تمہارا شجرہ دیکھیں تو کہیں ارے یہ تو احمد رضا سے ایسا جڑا ہے کہ غوث پاک سے بھی جڑا ہے اور رسول پاک سے بھی جڑا ہے. اس کو بتانا آسان نہیں. سمجھ گئے؟ ہاں اس لیے ہم اپنے دوستوں کی قبر میں اپنے پیر کا شجرہ لکھواتا ہے کہ تیرے پیر کا کیا شجرہ لے کے جا ہاتھ میں. سبحان اللہ وہاں وہ شجرہ کام آئے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے سارے دنیا کو حفاظت میں رکھے. غوث پاک کا سرکار غریب نواز کا سچا مت بنا کرے اور انہی حضرات نے نقش قدم پر چلائے. انہوں نے جو جس ایمان کی تبلیغ کی ہے اس ایمان کے ساتھ اللہ ہمیشہ رکھے. اللہ یا رب العالمین و یا اکرم الاکرمین و یا غیاث الصدیقین و یا رب العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں